ابھی آپ لوگ کچھ سننا چاہیں گے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ کچھ سننا چاہیں گے؟ تو پھر سننے کے لیے سننے جیسا ماحول بناؤ۔ پہلے تو جو دور ہے وہ قریب آ کے بیٹھے، جتنا ممکن ہو یہ جگہ پر کر لے، پیچھے والے آگے آ جائیں تاکہ میں اطمینان سے آپ سے گفتگو کر سکوں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، مگر جتنا بھی وقت میرے پاس ہے یا پھر جتنا وقت آپ کے پاس ہے اتنی دیر میں آپ تک کچھ پہنچا سکوں اور آپ کچھ سمیٹ سکیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو پایا تو میرا بولنا ضائع ہو جائے گا، آپ کا بیٹھنا بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی مقصد کے تحت بیٹھے ہیں تو میں بھی کسی مقصد کے تحت ہی آیا ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کا ماحول بنائے۔ بچے بڑے سب خاموش ہو جائیں۔ الفاتحہ۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بہت ہی بدکار گنہگار شخص، بدنام زمانہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل نے اس گنہگار شخص کی لاش کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا، یعنی کچرے میں ڈال دیا، لاش کو کچرے میں ڈال دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی کیسا بھی ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، حرام خور ہو، ستانے والا ہو، اگر انتقال ہو جائے تو ہم کبھی
ایسے کی بھی لاش کو کچرے پر نہیں ڈالتے، اس کا بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی بھی تدفین کرتے ہیں، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ خیر جیسا بھی تھا، ہے تو اللہ کا بندہ، ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، تو لہٰذا بخشش کرنا نہ کرنا تو یہ تو رب کے دست قدرت میں ہے، اس کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو جہنم میں سزا دے۔ مگر انسانیت کے ناطے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ہر ایک کی تدفین کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کورونا کے پیریڈ میں جب لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سبھی کی لاشیں اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سارے لوگ بغیر کچھ کیے ہی انہیں پھینک رہے تھے، مسلمانوں کی لاشوں کی تدفین بھی ہونے نہیں دے رہے تھے، یہ بھی کوشش جاری تھی۔ اور غیروں کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی لاشوں کا کچھ بھی کیا جائے، مگر مسلمانوں کو ٹھیس پہنچتی ہے اگر ان کی لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کی جائے۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس میں ایک باریک وجہ ہے، بہت چھوٹی اور بڑی اہم۔ مسلمان کے میت کی بے حرمتی نہیں کرتا، اور بڑے ادب سے اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، بڑے ادب سے نرمی کے ساتھ میت کو غسل دیا جاتا ہے، ایسے نازک انداز میں غسل دیا جاتا ہے جیسے ایک بچے کو غسل دیا جاتا ہے۔ یہ سوچتا نہیں مسلمان کہ یہ تو مر چکا ہے، اب کچھ بھی کرو، کسی بھی طرح الٹا پالٹا ہے نا، آڑا ٹیڑھا کرو، نہیں، بڑی نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ 2-3 آدمی مل کر کے اس کے جسم کو بدلتے رہتے ہیں، الٹا سیدھا کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے پانی ڈالتے ہیں، پانی چھڑکتے بھی نہیں ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ پانی ڈالا جاتا ہے، ڈائریکٹ چہرے پر نہیں ڈالتے، چہرے پر ہاتھ رکھ کر پانی ڈالتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ یہ بھی سمجھتے چلے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں تو یہ بھی سمجھتے چلے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میت جس کی بھی ہے، جیسے بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گنہگار ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور نیکوکار ہے تو ادب سے غسل دیتے ہیں، ایسا نہیں، کوئی بھی ہو، کوئی نیک ہوتا ہے تو اور زیادہ عزت اور تکریم سے کرتے ہیں، مگر کوئی گنہگار ہو تو اس کی بے حرمتی اور بے ادبی نہیں کرتے، اسے بھی ادب سے ہی غسل دیا جاتا ہے، اتنے ہی اہتمام کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، اتنے ہی اہتمام کے ساتھ اتنا ہی کفن دیا جاتا ہے، اتنا ہی کفن، اور اس کے بعد عطر لگایا جاتا ہے، سورما لگایا جاتا ہے، ہر میت کے ساتھ ہوتا ہے نا ایسے ہی۔ اور یہ سب ہونے کے بعد بڑے ادب سے نرمی کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اور اس کے بعد دھیرے سے پھر کہیں لکڑیاں لگائی جاتی ہے تو کہیں فرش لگائی جاتی ہے، ہر جگہ کے طریقے الگ الگ ہے تاکہ مٹی ڈائریکٹ اس کے جسم پر اور چہرے پر نہ پڑے، یہ بھی خیال رکھتے ہیں ہم، ہے نا؟ ایسا نہیں کہ لاش ڈال دی تو اوپر سے مٹی ڈھکیل دو، نہیں، کچھ آڑ لگاتے ہیں تاکہ میت پر ڈائریکٹ مٹی نہ پڑے، اور اس کے بعد پھر اس کی قبر بنائی جاتی ہے، قبر پر پانی ڈالا جاتا ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دلہا بنایا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، یہ جیسا بھی ہے تو اللہ کا بندہ واپس اپنے ہی رب کی طرف جا رہا ہے۔ اب بخشے نہ بخشے وہ جانے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم تو یہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کم رب کریم اگر چاہے گا تو یہ جو ہم نے اس کے ساتھ ادب کیا ہے، احترام کیا ہے اور اسے سنوارا ہے، اور سنوارا کس کے لیے ہے؟ سنوارا اس لیے کہ مولا تیرا بندہ ہے، تیری طرف آ رہا ہے، جب تیری طرف سے آیا تھا تو پاکیزہ آیا تھا، گناہوں سے پاک تھا، پوری طرح سے کوئی گناہ نامہ اعمال میں نہیں تھا، تو نے بھیجا تھا۔ اب یہ بندہ گناہوں سے پاک تیری طرف جا تو نہیں رہا، یہ ہمیں بھی پتا ہے،
ہم میں سے کوئی بھی پاکیزہ ہو کر کے شاید نہیں جاتا، وہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہی ہوتے ہیں جو زندگی میں توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا کر کے پھر رب کی بارگاہ میں ویسے ہی جاتے ہیں جیسے وہ آئے تھے، جیسے وہ آئے تھے۔ مگر یہ بندہ ویسے نہیں جا رہا ہے، پھر بھی ہم نے اس کے لیے اتنا اہتمام کیا، بہترین غسل دیا، اس کو ناپاکی سے پاکی میں بدل دیا۔ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، جو اس کی ذمہ داری تھی وہ نہیں کر سکا، مگر جو ہماری ذمہ داری تھی بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ ہم نے کر دی۔ تو یہ تیری طرف سے آیا تھا، اب تیری طرف جا رہا ہے، گرچہ کے گنہگار ہے مگر ہم نے اسے پاک کر دیا ہے تاکہ وہ تیری طرف آ سکے، تیری بارگاہ میں حاضری دے سکے۔ اور پھر خاص بات یہ ہے، اسے دولہا اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں جب وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کے روبرو کھڑا ہو جائے، اب سوال کا جواب دے گا نہیں دے گا وہ ہمیں کچھ نہیں پتا، مگر ہے تو رسول کا امتی بھی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ ہے، تیرے رسول کا امتی ہے، تو جب ان کی بارگاہ میں اور تیری بارگاہ میں اس کی حاضری ہو، پیشی ہو، تو یہ صاف ستھرا رہے، پاکیزہ رہے، عطر سے معطر رہے، آنکھوں میں سرما رہے۔ ہمارا جو فریضہ تھا وہ ہم نے ادا کر دیا، صرف اس لیے کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ مگر مسلمانوں نے یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ دوران گفتگو یہ بات آئی کہ مسلمان یہ اہتمام کرتا ہے، مگر کورونا کے پیریڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں کئی لاشوں کو بے گور و کفن دفنایا گیا، ایک ساتھ جلایا یا نہیں جلایا، جو جلانے والے تھے انہوں نے رسم بدل کر کے دفنانا شروع کر دیا، حالات جیسے تھے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، اور لاشوں کے ساتھ جو کر سکتے تھے بدسلوکی بھی کر لی، پھینک دیا، پرواہ نہیں کی، ہسپتال میں آئے نہیں، جو کرنا ہے کرو، یہ کہہ دیا، یہ حالات ہوئے نا۔ مگر مسلمانوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اپنی میت، مسلمانوں کی میت کو جو ہے وہ غسل دیا جا سکے کسی صورت میں، یہ حتی الامکان مسلمانوں نے کوشش کی، یہاں تک کہ مسلمانوں نے یہ بھی کوشش کی کہ جو غیر مسلم ہے ان کی بھی میت کو ان کے طریقے کے مطابق پھینک نہیں دیا بلکہ جلایا۔ اور یہ بات اخباروں میں شائع ہوئی کہ جو ہندو تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق ان کو جب ہاتھ بھی نہیں لگایا، جب جلایا بھی نہیں اور چھوڑ دیا لاوارث لاش بنا کر کے، تب مسلمانوں کے نوجوانوں نے اس میت کو بھی اٹھایا اور اس کو بھی جا کر کے شمشان میں جلایا۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہونے کے اسلام کیا ہے اور اسلام کیا بتاتا ہے، کیا درس دیتا ہے، کورونا کے پیریڈ میں مسلمانوں نے دکھایا۔ تو اس کا مطلب اتنی انسانیت ہم میں بھی ہے، وہ تو کافر ہے، وہ منکر خدا ہے، منکر مصطفیٰ ہے، یہ ہم جانتے ہوئے بھی، مگر چونکہ ہے تو اللہ کے بندے، ہے اسی رسول کے امتی، بس ہم نے مان لیا، انہوں نے مانا نہیں، ہم سمجھ گئے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائے، ہم رسول کو جان گئے وہ ابھی جان نہیں پائے، بس اتنا فرق ہے، مگر ہے تو امتی وہ بھی، ہے تو اللہ کے بندے وہ بھی۔ تو اس لیے جب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو مسلمانوں نے ان کی بھی لاش کے ساتھ ادب کا برتاؤ کیا، احترام کیا اور ان کے مذہب کے مطابق اس کو جلایا۔ مگر بنی اسرائیل نے لاش کو کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا۔ اب ذرا سوچ سکتے ہیں ان کے ذہن میں اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیسا ہوگا بدکار زمانہ جسے کہا گیا کہ لاش کو پھینک دیا کچرے کے ڈھیر پر۔ بنی اسرائیل نے اتنی نفرت اس آدمی سے اور اس کی میت سے، اتنی نفرت کہ لاش کا کچھ نہیں کیا، تدفین نہیں کی، پھینک دیا کچرے کے ڈھیر پر۔ یہ بات بتانے کے لیے اتنی ساری باتیں میں نے آپ کو سمجھائی۔ یہ ہم بھی نہیں کرتے نا، بولو، چاہے کیسا ہی گنہگار ہو، نہیں، ہم یہ نہیں کرتے۔ ہم اس کا بھی غسل کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں،
کفن دیتے ہیں، یہ سب اہتمام کرتے ہیں۔ مگر ذرا سوچو بنی اسرائیل کو اس نے کتنا تنگ کیا ہوگا جو اس کی لاش کے ساتھ یہ حرکت کی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ اللہ نے وحی اتاری اور کہا اے موسیٰ جاؤ اور جا کر کے اس لاش کو اٹھاؤ، وہ میرا بندہ ہے۔ کیا کہا؟ اے موسیٰ جاؤ اور جا کر کے اس لاش کو اٹھاؤ، اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کے دفن کا انتظام کرو۔ حکم خدا کس کو دے رہا ہے؟ اپنے نبی کلیم کو، کسی ایسے ویسے شخص کو، بنی اسرائیل کی کسی فرد کو نہیں، اپنے نبی کو، برگزیدہ نبی کو، برگزیدہ رسول کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، اور یاد رکھیے قرآن مقدس میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ سوچ سکتے آپ کتنے برگزیدہ رسول ہے، کتنے بڑے پیغمبر ہے، تو انہیں خدا حکم دیتا ہے موسیٰ جاؤ اور جا کر کے اس بندے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا اس شخص کا انتظام کروں جو بدکار زمانہ ہے، جو اتنا بڑا ظالم ہے، جو اتنا بڑا گنہگار ہے کہ بنی اسرائیل یعنی میری قوم نے اس کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے، اور تو مجھے حکم دیتا ہے کہ اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کروں۔ اور پھر خدا نے یہ بھی حکم دیا کہ موسیٰ تجہیز و تکفین کا انتظام بھی کرو اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ نبی سے خدا کہہ رہا ہے بدکار زمانہ شخص کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اب نبی جس کی نماز جنازہ پڑھا دے وہ کتنا خوش نصیب۔ اور پھر یہ بھی کہا خدا نے کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا بخشا جائے گا، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا بخشا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، کہا جو کہا ہے وہ کرو۔ بہرحال حکم خدا تھا، وہ نبی تھے، نبی خدا کا حکم ٹالتے نہیں، کیونکہ وہ خدا کی ذات کی معرفت رکھتے ہیں۔ ہم معرفت نہیں رکھتے اپنے رب کی، ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں، اس لیے ہم اس کا حکم ٹال دیتے ہیں۔ اس کے حکم کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے۔ اور نبی ایسا نہیں کرتے، نبی سے ایسا کام کرایا جا رہا ہے جس کی امید نبی نے نہ کی ہو۔ ایک بدکار زمانہ کی میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، دفن کا انتظام کرنا، نماز جنازہ پڑھانا، اور قوم سے کہنا کہ جو اس میں شریک ہوگا بخشا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران تو ہوئے، مگر کیا کرتے، خدا کا حکم تھا، اس کے آگے تو جا نہیں سکتے تھے۔ بہرحال حکم بجا لائے، تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، قوم کو بلایا، قوم بھی حیران، مگر نبی کا حکم ہے، انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ساری قوم آئی، نماز جنازہ ہو گئی، تجہیز و تکفین سارے معاملات پیش آئے، سب ہو گیا۔ اس کے بعد میں رب کی بارگاہ میں حضرت کلیم اللہ رجوع ہوئے اور رب سے کہتے ہیں مولا بات تو بتا دے کہ اس میں راز کیا ہے، کیا راز ہے، یہ بندہ ہے کون، ہم نے جیسا دیکھا ہے یہ ویسا ہی ہے یا کچھ اور، یہ تیری بارگاہ میں اتنا مقبول کیسے، یہاں تو بدکار ہے یہ زمانے میں، بدنام ہے زمانے میں، تیری بارگاہ میں اتنا محبوب کیسے، کیا سبب اور کیا وجہ ہے اتنی مقبولیت کی، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا حکم تو نے مجھے دیا اور میری قوم سے کہا کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے، کوئی پڑھنے کو تیار نہیں، اب تو نے حکم دیا ہے کہ جو پڑھے گا وہ بخشا جائے گا۔ حیران، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا مجھ پر راز تو کھول دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ بس بات اتنی سی ہے کہ یہ بندہ جیسا تم نے دیکھا ہے، جیسا تم نے جانا ہے، جیسا تم نے سمجھا ہے، جیسا تمہاری قوم نے سمجھا ہے ویسا ہی ہے، یہ ویسا ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر پھر مولا پھر یہ اہتمام، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو پھر رب نے فرمایا اس کا راز یہ ہے کہ اس بندے نے ایک مرتبہ توریت شریف کھولی تھی، تورات کھولی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب، اور اس کتاب میں اس نے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک پڑھا تھا،
اور جب اس نے نام محمد پڑھا تھا تو اس نے نام محمد کا بوسہ دیا تھا اور درود پڑھا تھا. بس مجھے اس کی یہ ادا پسند آئی، اے موسیٰ وہ میرا حبیب ہے جن کو میں بعد کے زمانے میں تمہارے درمیان اتاروں گا، مبعوث کروں گا، بھیجوں گا. بس اس ایک حبیب کے نام کی تعظیم، تکریم اور ان کے نام پر درود پڑھنے کی برکت سے یہ گنہگار بخشا گیا ہے. اور یہ اہتمام صرف اس وجہ سے میں نے کیا ہے. بزرگوں اور دوستو، اب سمجھ میں آیا درود کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا نبی کیا ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہمارے نبی کے نام کا احترام کرنے والے کی بخشش ہو رہی ہے. ہمارے نبی کے نام کا احترام کر کے درود پڑھنے والے اور بوسہ دینے والے کی بخشش موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی ہو رہی ہے. ذرا سوچو، اپنی قسمت پر ناز کرو، ہم اسی نبی کی امت میں ہیں. ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں. اسی نبی کی امت ہے ہم. جو امت میں نہیں ہے وہ بخشے جا رہے. جو ابھی ان کی امت میں نہیں ہے ان کی بخشش کا سامان ہو رہا ہے. ہم ان کی امت ہے. شرط یہ ہے کہ ویسی تعظیم، تکریم، احترام، ادب ضروری ہے. اگر اس امت میں ہو کر کے ہم نے وہ ادب، احترام، تعظیم، تکریم نہیں کی تو پھر کوئی امید نہیں ہے. پھر بخشش کے دروازے بند. پھر چاہے کوئی بھی ہو. ایک کو دیکھا نہیں جس کا نام ابلیس ہے، اتنی عبادتیں کرنے والا، اتنے سجدے کرنے والا، اتنی ریاضتیں کرنے والا. کسی آسمان پر اس کا نام عارف ہے، کسی آسمان پر اس کا نام ولی ہے، کسی آسمان پر اس کا نام متقی ہے، کسی آسمان پر اس کا نام زاہد ہے، کسی آسمان پر اس کا نام عالم ہے، نہ جانے کیا کیا نام ہے اس کے. مگر ایک سجدے کا انکار کیا. ایک سجدے کا. پوری زندگی سجدہ بندگی ادا کرتا رہا. پوری زندگی. میری بات جو میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ لوگوں کو سمجھ کر کے اپنی گفتگو کا لیول نیچے اتار کر کے کلام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. ورنہ اگر سمجھ ہی نہیں پائے تو میرا بولنا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا. تو سجدہ عبادت جس نے پوری زندگی ادا کیا اور اتنے سجدے کیے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس کے سجدے اگر زمین پر بکھیر دیا جائے، یہ پوری دنیا میں بکھیر دیا جائے پوری دنیا میں، تو پھر رائی کا دانہ رکھنے کی بھی جگہ نہیں بچے گی. اتنی گنجائش نہیں ہے. پوری زندگی اتنے سجدے عبادت ادا کرنے کے باوجود صرف ایک سجدہ تعظیمی کا انکار اس کو بھاری پڑ گیا. خدا کے لیے تو سجدے کیے، اس کا انکار اس نے بولو کبھی نہیں کیا. اتنے سجدے کہ رائی کا دانہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. اتنے سجدے خدا کو کیے. مگر خدا نے جب دیکھا کہ اس نے میرے نبی آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی سے انکار کر دیا ہے تو رب نے کہا مجھے تیرے سجدے کی حاجت ہی نہیں ہے. تیرے سجدے کی رب کو حاجت کیا ہے بندگی کی؟ ہمارے ہے ہمارے سجدوں کی حاجت ہے رب کو؟ نہیں. وہ بے نیاز ہے. کوئی بندگی کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی نیک بن جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو کہ اس کا کوئی درجہ بلند ہوتا ہے؟ نہیں. کوئی عروج ملتا ہے اسے؟ نہیں. وہ بلند ہے ہمیشہ سے. وہ اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر اس نے کہا مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. پوری زندگی تو نے میرا حکم مانا، سجدے کیے، مگر جب امتحان کا وقت آیا تو نے میرے نبی کو سجدہ نہیں کیا. یہ میری بارگاہ میں مقرب ہے. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم نہ کرنے کی بنا پر سارے سجدے رائے گا گئے. سارے سجدے جو بندگی کے لیے کیے تھے ضائع ہو گئے. کہا مردود نہیں چاہیے تیرے سجدے، نہیں چاہیے تیرا زہد و ورع،
نہیں چاہیے تیرا تقوی، نہیں چاہیے تیری معرفت، نہیں چاہیے تیری پرہیزگاری، نہیں چاہیے تیری ولایت جو تجھے میں نے عطا کی، مجھے جو چاہیے تھا میرے نبی کی تعظیم۔ یہ میرے بارگاہ میں مقرب ہے، ان کو میں نے بنایا ہے، ان کے جسم میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ تو نے ان کا جسم دیکھا ظاہری اور یہ کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے یہ نہیں دیکھا ان کے جسم کے اندر میری روح ہے، جو علم کا کمال ان کے پاس ہے وہ کسی فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب فرشتے جواب نہیں دے سکے، فرشتے علم رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ فرشتوں کو علم نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ فرشتے کچھ نہیں جانتے، فرشتے بہت کچھ جانتے ہیں۔ فرشتوں کو پڑھانے والا بھی ابلیس تھا، فرشتوں کو تعلیم دینے والا بھی ابلیس، اور بہت کچھ پڑھایا، مگر ان کے علم میں اور نبی کے علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ جتنا فرشتے جانتے تھے انہوں نے بتا دیا، مگر جب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دیکھو کون ہے جن کو میں نے بنایا ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو پوچھو ان سے، کچھ نام بتائے، اور کہا فرشتوں سے ان کے نام دوسری زبانوں میں بتاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا بتاؤ ان کے نام، تو آدم علیہ السلام نے کئی زبانوں میں اس ایک شے کا نام بتایا، اس ایک شے کا نام بتایا۔ تو یہ خصوصیت ہے انبیاء کی، یہ خصوصیت ہے نبی کی، اور یہ میری بارگاہ کے مقرب ہے۔ اس لیے میں نے ان کو ایک سجدے کے انکار پر تجھے ملعون کر دیا۔ نہیں چاہیے مجھے تیری عبادت، نہیں چاہیے تیری بندگی۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ احترام، یہ تعظیم، یہ تکریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ سرمایہ ہمارے پاس ہے تو پھر ہماری بخشش کا راستہ آسان ہے۔ رب کریم ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال محبت عطا فرمائے، ان کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا ادب و احترام کرنے اور ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ کر سنائیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اصل میں درود کی فضیلت بتانے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، ساتھ ہی ساتھ اصلاح بھی ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی مسجد میں آنے کے بعد یہاں اپنا ارادہ بدل دیا گفتگو کا، کہ آپ کو دیکھ کر کے کہ مجھے کیا گفتگو کرنی ہے۔ شاید یہاں غالباً جلوس نہیں نکلتا، نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا، چلو کوئی بات نہیں، اللہ کرے نکلے تو پھر ادب و احترام کے ساتھ نکلے، ورنہ اس سے بہتر ہے کہ نہ نکلے، ورنہ اس سے بہتر ہے کہ نہ نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ نکل کر کے ان کے نام پر، نبی کے نام پر، جن کے نام پر تعظیم تکریم ادب لازم ہے، اور جن کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرنا، اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ پھر وہ جلوس نہ نکلے جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، بے ادبی کا اندیشہ ہو۔ اس سے بہتر آپ کا یہ طریقہ مجھے اچھا لگا۔ چھوٹا سا گاؤں ہے مگر آپ کو مبارک ہو، اللہ اس گاؤں میں خوب برکت عطا فرمائے، یہاں کے رہنے والوں میں برکت عطا فرمائے، آپ لوگوں کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے، بالخصوص آپ لوگوں کے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور آپ کے اسلام کو مضبوط فرمائے۔ جو ماحول میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے آپ لوگوں نے جو تیاری کروائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات انہوں نے سنائے، یاد کیے اور تیاری کی اس کی، وہ ذوق، اور پھر اس پر آپ نے تحفے بانٹے، انعامات دیے ان کو۔ یہ انعامات تو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق دیے ہیں، یقین کرو ابھی واقعہ تو میں نے آپ کو سنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کچھ بھی کیا جائے گا نا تو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔
جب پچھلی امتوں کو ملا ہے تو ہم تو خاص ان کی امت میں پیدا ہوئے، تو ہمارا یہ ثواب اور اس کی جزا ضائع نہیں ہوگی۔ یہ جو دکھتا ہے نا چھوٹا چھوٹا، تھوڑا تھوڑا عمل اور چھوٹی چھوٹی محبت اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہو جاتی ہوگی، خامیاں بھی رہ جاتی ہوگی، اٹکتے بھی ہوں گے، بھول بھی جاتے ہوں گے، مگر اس طریقے کو ہمیشہ قائم رکھنا، اس کو نسلوں میں منتقل کرو، یہ اپنے بچوں کی گھٹی میں پلا دو، اسی سے ایمان سلامت رہے گا۔ ایمان سلامت رہے گا تو محبت سلامت رہے گی، محبت سلامت رہے گی تو جو بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہوگا وہ بھی سلامت رہے گا، مگر محبت ختم، ایمان ختم تو سارا عمل ختم۔ اب چاہے اس کے بعد پہاڑوں جیسے اعمال کر لو، پہاڑوں جیسے اعمال کر لو، آپ کو کسی ایک عمل کی جزا نہیں ملے گی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ابلیس ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ قیاس آرائی ہے، گمان میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ، اندازے میں بات کر رہے ہیں، اپنے تصورات کی دنیا میں کھو کر کے آپ کو بتا رہے کہ ضائع ہو جائے گا، نہیں، سرٹیفائیڈ ہے، قرآن میں ذکر ہے، بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا، اس کو مردود قرار دیا گیا، ملعون قرار دیا گیا، ایک سجدہ نہ کرنے پر۔ کس کو؟ نبی کو، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، ایک سجدے کا منکر ہوا تو ختم ہو گیا، پوری زندگی برباد ہو گئی، آج تک دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ دیکھو نا، جب مردود ہو جاتا ہے نا کوئی تعظیم نہ کرنے پر، اور خدا ناراض ہو جاتا ہے، تو سارے اعمال گئے، جو کیا تھا وہ سب برباد۔ اب اس کے بعد ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جو وہ نہیں کرتا تھا وہ کام کرنے لگا، پہلے بندگی کرتا تھا اب بندگی سے روکنے لگا، پہلے نمازیں پڑھتا تھا اب نمازوں سے روکنے لگا، پہلے متقی تھا اب تقویٰ تو دور کی باتیں گناہوں میں ملوث کرنے لگا، پہلے زاہد تھا اب تو گناہوں کے دلدل میں ڈبونے لگا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کیا برا حال ہوا اس کا خدا کی ناراضگی کے سبب سے، اور خدا کس قدر ناراض ہوا کہ پہلے کی زندگی میں اور اس کی بعد کی زندگی میں کتنا بڑا فرق، کتنی بڑی تبدیلی۔ اب ایسا نہیں کہ وہ خود ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے ایک لمبی قطار اور لمبی تعداد بنا دی اپنے جیسوں کی، کتنی بڑی تباہی۔ اب اس کے سر پر صرف اس کے عمل کا بوجھ نہیں، جن کو اس نے گمراہ کیا، جن کو اس نے گناہوں میں ملوث کیا، جن کو اس نے ایمان کے راستے سے ہٹایا، جن کو اس نے کفر کے راستے پر لگایا، سب کا وبال اور سب کی سزا اسی کو ملے گی۔ آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کتنا بڑا وبال اس کے سر پر آیا، ایک سجدے کا انکار، اور وہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کی تعظیم رب کی بارگاہ میں کتنی ضروری ہے۔ اپنی عبادت کو خدا نے نہیں دیکھا، خدا یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ اتنے سجدے مجھے کیے ہیں، ایک سجدے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کیوں دوں، مگر ہم نہیں بول سکتے، اس کا فیصلہ ہے، اس نے یہی چاہا ہے، میری بندگی کی مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے جس کی حاجت ہے وہ میرے نبی کی تعظیم، ان کی رفعت، ان کی بلندی کو قبول کر لے، مان لے۔ تو یہ سرمایہ ہے، یہ محبت ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی جان ہے۔ یہ سلامت تو عمل سلامت، اور یہ برباد تو سارے اعمال برباد۔ تو یہ جو انداز ہے نا آپ لوگوں کا، جو میں نے دیکھا، جیسا بھی ہے انتظام سسٹم، وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مراد کیا ہے، مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا۔ تو مبارک ہو آپ سب کو، آپ کا مقصد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منانا،
چھوٹے سے گاؤں میں بڑے اہتمام کے ساتھ آپ لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو تیار کیا ہے اور ان کے دلوں میں محبت رسول ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس نظام کو، اس سسٹم کو معمولی نہ سمجھو، اور یہ مت سمجھو یہ تو بچوں کا کھیل ہے، نہیں، یہ بہت بڑے بڑوں کا کام ہے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ بڑے بڑوں کا کام ہے۔ ابھی آپ نے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہا نا، بچوں کو واقعات یاد کرائے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے بھی رسول پاک کی زندگی کو پڑھے، ان کی سیرت پڑھے، ان کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب آپ اور ہم ہمارے رسول کو سمجھیں گے تب ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی رفعت، ان کی بلندی سمجھ میں آئے گی تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا، ہمارے عمل میں تبدیلی آئے گی، ہمارے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ہم جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے ہماری زندگی اتنی بدل جائے گی، ہماری دل کی کیفیت میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، تبدیلی آئے گی۔ ہاں آئے گی۔ ابھی جو تبدیلی آپ نہیں دیکھ پا رہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ہمارے رسول کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، ہم پڑھتے نہیں ہمارے رسول کو، ہم سمجھتے نہیں ہمارے رسول کو۔ میں نے بتایا نا آپ کو، پچھلی امتیں بخشی گئی، پچھلی امتیں نام کی تعظیم پر بخشی گئی، ہم تو ان کی امت ہے، ہم نہیں بخشے جائیں گے؟ بے شک بخشے جائیں گے، بے شک ہماری مغفرت ہوگی، بے شک ہماری شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر کس کی؟ کس کی؟ بس اتنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کس کی بخشش فرمائیں گے؟ کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ کیا کہیں یہ آپ نے سنا اور پڑھا کسی سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا ہو؟ بچے، بوڑھے، جوان سب سنے۔ کہیں آپ نے یہ پڑھا یا سنا کسی سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ اے میری امتیوں کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھنے کے بعد جو چاہے کرو، جتنی طبیعت ہو اتنی نمازیں پڑھو، جب وقت ملے تب نماز پڑھو، اگر موقع ملے تو روزہ رکھو، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ گناہوں سے بچ سکتے ہو تو بچو، نہیں بچ سکتے، کرنے کا موقع ملے تو کرو، معاذ اللہ، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ کیا کہیں رسول پاک نے ایسا کہا ہے؟ بولیے نا۔ جو زمانے میں چل رہا ہے، حرام کا کما رہے لوگ، کماؤ، کھاؤ، لوٹو، جوا کھیلو، شراب پیو، زنا کرو، معاذ اللہ، جو خواہش ہوتی ہے، جو نفسانی خواہش ہوتی ہے وہ کرو، اور آؤ میرے پاس میں بخش دوں گا۔ کیا یہ بات ہے؟ کس کی بخشش فرمائیں گے رسول پاک؟ ہم میں سے کس کی مغفرت فرمائیں گے؟ سفارش کس کی؟ شفاعت کس کی؟ تو ہم کس دھوکے میں ہیں؟ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ یہ وہ رسول، یہ وہ نبی جن کا حکم ٹالنے کی مجال کسی درخت میں نہیں، کسی درخت میں نہیں، کسی جانور میں نہیں، سورج میں نہیں، چاند میں نہیں۔ اب کون کون سے واقعات سناؤں میں آپ کو؟ کائنات ہے ایک سورج، کائنات، اور ہم سے کئی بڑی کائنات ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اشارہ پایا کہ رسول چاہتے ہیں کہ پلٹ آؤ، یہ سورج کو اشارہ کیا، پلٹ آ جا، چاہتے کہ میں پلٹ آؤں، تو جب کبھی آج تک میں پلٹا نہیں، مگر اس رسول کی مرضی ہے لاؤ پلٹ جاتا ہوں، اس رسول کی مرضی ہے۔ اتنا احترام، اتنی پہچان اس سورج کو بھی ہے
کہ انکار کروں تو کس کے حکم کا انکار؟ فرمان ٹال دوں تو کس کا فرمان ٹالوں؟ ان کا فرمان ٹالنا خدا کا فرمان ٹالنا ہے۔ یہ عظمت سورج بھی جانتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عظمت، ان کی مرضی کی عظمت، ان کی مرضی کی یہ عظمت ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں ان کا چاہنا خدا کا چاہنا ہے، اور خدا چاہے میں پلٹ جاؤں اور میں نہ پلٹوں۔ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو رسول پاک کا حکم پائے اور عمل نہ کرے، حکم بجا نہ لائے، کوئی شے نہیں۔ پھر ہم ایسے کیسے ہو گئے؟ ہم ایسے کیسے ہو گئے؟ ان کی امت میں پیدا ہوئے جن کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا نبیوں نے کی۔ انہوں نے جانا، انہوں نے پہچانا، انہوں نے دیکھا نہیں، ان کو بتایا گیا خدا کی جانب سے، ان کو پیغام پہنچائے گئے حضرت جبرائیل امین کے جانب سے کہ میں ایک نبی، ایک رسول، خاتم النبیین بنا کر بھیجنے والا ہوں جن پر نبوت ختم ہو جائے گی، اور یہ نبی تمام نبیوں کے امام ہوں گے، اور یہ ایسے ہوں گے، یہ ویسے ہوں گے، ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے خصائل، ان کے خصائص سب بیان کیے، اور تب بتایا تو انہوں نے جانا پہچانا، اور تب کہتے یا اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے تیرے حبیب سے، وہ تیرے اتنے محبوب ہیں، ان کے لیے تو نے ہم کو نبوت عطا کی، ان کے لیے تو نے ہم کو رسالت عطا کی، ان کے لیے تو نے کائنات بنائی، ان کے لیے تو نے یہ سب کچھ سجایا، ان کو بھیجنے کا اہتمام تو کر رہا ہے، ان پر ایمان لانے کی دعوت تو نے ہم کو دی، حکم دیا کہ ان پر ایمان لایا جائے، اپنی امت سے بھی کہنے کا حکم دیا کہ وہ جب آئے تو ان پر ایمان لانا۔ یہ کون ہے؟ خدا نے جب کہا کہ یہ میرا حبیب ہے، کہا مولا تیرے اس حبیب کی امت میں ہم کو پیدا کر دے، ہمیں ان کا امتی بنا دے۔ نبی نبی ہے، نبی نبی ہے، کتنا بڑا منصب ہے، وہ خدا سے کلام کرتے ہیں، وہ انڈائریکٹ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے خدا سے، وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے خدا سے، ان کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلا واسطہ بلا وسیلہ وہ خدا سے کلام کرتے ہیں، خدا سے رابطہ ہوتا ہے نبیوں کا، رسولوں کا، مگر وہ تمنا کرتے ہیں تیرے حبیب کی امتی بنا دے، امتی بنا دے۔ نبی تمنا کرتے ہیں، سوچ کر ذرا دیکھو ہمارے نبی کا مقام کیا ہوگا اور وہ انہوں نے کیا جانا ہے، متمنی ہے وہ امتی بننے کے۔ تو کسی شے میں کائنات میں ایسی مجال نہیں جو رسول پاک کے حکم کا انکار کر سکے۔ سورج نے کہا نبی پاک چاہتے ہیں کہ میں پلٹ آؤں، آج تک پلٹا نہیں ہوں، مجھے تو قیامت میں پلٹنے کا حکم ہے، پلٹنے کا بھی نہیں، دوسری جگہ سے نکلنے کا حکم ہے، اپنی جگہ چھوڑ کر کے جہاں ڈوبوں گا وہیں سے نکلوں گا، وہ قیامت ہوگی، مگر آج رسول کا حکم ہے تو حکم تو بجا لانا پڑے گا۔ یہ تعظیم حکم کی ہے، یہ احترام حکم کا ہے، یہ ادب حکم کا ہے، یہ رسول پاک کی مرضی کا احترام۔ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ہم نہیں سمجھ پائے ابھی تک وہ رسول اعظم کیا ہے، وہ رسول اعظم کیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس پر میں مکمل گفتگو نہیں کر سکوں گا، بہت مشکل ہے، مگر بتا دیتا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بس اتنا ہی سمجھ لو۔ خدا کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ دھیان سے سنیے، لقد من اللہ، بے شک ہم نے، بے شک ضرور بے شک ہم نے تم پر، مومنین پر، کس پر؟ ذرا بولو کس پر؟ مومنین پر احسان کیا، احسان کیا۔ سوچو نا، یہ احسان ہم پر ہے نا، یہ بغیر تمنا کے ان کے امتی بن گئے، بغیر تمنا کہ ہم ان کے امتی بن گئے، وہ ہمارے درمیان آئے،
تو خدا فرماتا ہے تم پر احسان کیا. کیا ہے کمال ہمارے اندر؟ ہمارے اندر کیا کمال ہے، کیا خاصیت ہے جس کی تمنا انبیاء کرتے رہے وہ بنا مانگے مل گیا، ان کے امتی بن گئے. احسان کیا مومنین پر کہ تمہیں میں سے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث کیا، ایک احسان کیا. بات یہ بھی سمجھنے والی ہے، اس میں ایک بات اور سمجھتے چلیں. احسان تو تمام انسانیت پر ہوا نا. نبی رحمت للعالمین کیا ہے؟ ذرا سب بولو زور سے. نبی رحمت للعالمین ہے، بولیے نا. تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، چرندے پرندے حیوانات درندے سب کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو کافروں کے لیے بھی ہو گئے. بات سمجھنے کی ہے، کافروں کے لیے بھی ہو گئے. اسی طرح خدا نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان تم پر احسان کیا کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. تمہیں میں سے، میں اس کی بحث میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اس پر. تمہیں میں سے تو احسان کیا، تو احسان تو سب پر ہوا نا. خدا یہ کیوں کہتا ہے کہ مومنین پر کیا؟ احسان تو سب پر ہوا، وہ رحمت سب کے لیے. پھر یہاں مومنین کے لیے ہی کیوں احسان ہوا؟ کافروں پر احسان نہیں ہوا رسول کا؟ مگر یہاں خدا یہ کہتا ہے مومنین پر احسان کیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھیے. جب آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھتے ہیں، بولیے نا. اب یہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا. ھدی للمتقین یعنی ہدایت ہے متقین کے لیے. کس کے لیے؟ ذرا زور سے بولو تاکہ مجھے لگے آپ میری بات سمجھ رہے. متقین کے لیے. جو کچھ میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. چھوٹی سی بات ہے مگر بڑی اہم ہے. ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے. قرآن میں ایک مقام پر اور خدا فرماتا ہے ھدی للناس. کیا فرماتا ہے؟ ہدایت انسانوں کے لیے. تو یہاں فرمایا قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ایک مقام پر فرمایا قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اب بولیے قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر یہاں فرمایا قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. اب دونوں میں سے کون سی بات سچ؟ تو قرآن ہے دونوں باتیں سچ. قرآن ہے دونوں باتیں سچ. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے اور قرآن لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. مگر فرق کیا ہے وہ بتاتا ہوں. اس سے آپ کو وہ سمجھ بھی آ جائے گا کہ رسول پاک ہمارے درمیان ہمیں میں سے پیدا کیے گئے اور ہم پر احسان ہے. کس پر؟ مسلمانوں پر، مومنین پر. کس پر؟ مومنین پر احسان ہے. جبکہ احسان تو سب پر ہوا ہے. احسان تو سب پر ہوا. اب یہ بات تب سمجھ میں آئے گی جب آپ کو ھدی للناس اور ھدی للمتقین سمجھ میں آئے گا. تو قرآن میں ہدایت موجود ہے. ذرا بولیے. قرآن میں رہنمائی ہے. قرآن اچھا راستہ دکھاتا ہے. قرآن صراط مستقیم پر چلاتا ہے. قرآن صحیح اور غلط بتاتا ہے. قرآن ایمان اور کفر کے بارے میں بتاتا ہے. عقیدے کو سمجھاتا ہے. ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. جب قرآن یہ سب کچھ سمجھاتا ہے تو قرآن تو ہدایت ہے. مگر کافروں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اٹھایا؟ بولیے. نہیں. مگر اسی قرآن سے متقین نے ہدایت پائی. اسی قرآن سے متقین نے ہدایت پائی. قرآن تو قرآن ہی ہے، وہ سراپا ہدایت ہے.
وہ سراپا رہنمائی ہے، وہ راستہ دکھا رہا ہے، وہ ہدایت ہے، مگر اس میں ساری ہدایات موجود ہے، مگر اس سے کافروں نے کوئی ہدایت نہیں پائی، مگر وہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تو انہوں نے نہیں پائی۔ تو قرآن یہ کہتا مگر قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ متقین نے اس سے ہدایت حاصل کی۔ تو جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا اس کے لیے قرآن ہدایت، اور جو اس سے ہدایت حاصل نہ کرے وہ قرآن ہدایت تو ہے مگر ان کے لیے نہیں، ان کو ہدایت نہیں ملی، قرآن ہدایت ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اور جنہوں نے اس سے ہدایت حاصل کی ان کے لیے قرآن ہدایت ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، وہ ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ بالکل اسی طرح تمام لوگوں پر احسان ہے رسول پاک کا، مگر رسول پاک کے احسان کو کافروں نے سمجھا نہیں، غیروں نے جانا نہیں کہ احسان کیا ہے، اس لیے وہ ابھی بھی کفر میں ہے۔ بات دھیان سے سنیے گا، ابھی بھی ان کی بات نہیں مانی، وہ ابھی بھی کفر میں ہے۔ دیکھو نا، ایک ہی زمانہ ہے، صدیق اکبر بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، ابو جہل بھی ہے۔ مومنین پر احسان ہے تو صدیق اکبر صدیق بن گئے، ایمان لائے، اور رسول پاک کا احسان ہے تمام لوگوں پر، مگر ابو جہل کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ اس نے سمجھا ہی نہیں۔ رسول پاک کا تو احسان ہے کہ وہ مومنین پر احسان ہے خدا کا کہ وہ تمہارے درمیان تشریف لائے۔ کیا احسان ہے؟ احسان یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان آئے تو صدیق اکبر نے نبی سے رہنمائی حاصل کی، فاروق اعظم نے رہنمائی حاصل کی، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی نے رہنمائی حاصل کی، تو یہ احسان ہوا مومنین پر، احسان ہوا۔ مگر اسی زمانے میں ابو جہل بھی تھا، اس نے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ وہ رسول پاک کا تو احسان لوگوں پر ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ احسان تو ہے مگر ابو جہل رہ گیا، کیوں؟ اس نے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ ابو لہب چچا رہ گیا، کیوں؟ اس نے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو رہنمائی حاصل نہیں کرتے رسول سے وہ منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا اور تم پر احسان کیا۔ کیا کیا؟ تم پر احسان کیا۔ اب احسان سمجھ میں آیا؟ تو احسان ہوا تو صدیق اکبر صدیق بن گئے، ابو بکر صدیق بن گئے، فاروق اعظم عمر فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان غنی بھی ایمان لائے، حضرت مولا علی نے بھی قبول کر لیا، اور پھر راہ ہدایت پائی، اور پھر ہادی بن گئے، دوسروں کو ہدایت دینے والے بن گئے۔ تو انہوں نے رسول پاک سے مومنین پر یہ احسان ہے، یہ احسان مومنین پر۔ تو جو رسول پاک سے فائدہ اٹھائے، ان کی رہنمائی میں چلے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لے، ان کی بات کو مان لے، اور پھر کفر کے اندھیرے سے نکل جائے، اعمال بد چھوڑ کر کے اعمال حسنہ کو اپنا لے، برائیوں کو چھوڑ کر کے اچھائیوں کو اپنا لے، ظلم کو چھوڑ کر کے معاف کرنا شروع کر دے، عفو درگزر کرنا شروع کر دے، لوٹنے کو چھوڑ کر کے ایثار شروع کر دے، دھوکہ اور دغا بازی چھوڑ کر کے دوسروں کو خیال رکھنے لگے، وعدہ پورا کرنے والا، عہد پورا کرنے والا بن جائے۔ بولیے صحابہ میں یہ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ صحابہ بدلے کہ نہیں بدلے؟ تو یہ احسان مومنین پر، پہلے بچیوں کو دفن کرتے تھے، اب بچیوں کو پیار کرنے لگے،
عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، اب عورتوں کی عزت کرنے لگے. ماں کیا اور بہن کیا، کوئی احترام، کوئی فرق نہیں تھا، سب عورت ہی تھے. مگر دیکھو بعد میں ماں کا احترام کرنے لگے، بہن کا احترام کرنے لگے، عورتوں کو عزت دینے لگے. وہ قوم جو بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ قبر میں دفن کرتی تھی، رسول پاک کا احسان ہوا کہ ان کے درمیان تشریف لائے. خدا کا احسان ہوا کہ ان کے درمیان انہی میں سے رسول آئے. تو آنے کے سبب سے جب انہوں نے رہنمائی حاصل کی تو مومنین پر یہ احسان ہوا کہ انہوں نے اپنی پچھلی زندگیوں سے توبہ کر لی اور اپنی زندگیوں کو بدل دیا، تبدیلی آئی زندگی میں. یہ احسان ہوتا ہے، یہ احسان خدا نے کیا ہے مومنین پر کہ رسول بھیجا ہمارے درمیان. کیوں؟ اگر نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ اگر رسول نہ آتے تو ہم کفر میں ہوتے، اگر رسول نہ آتے تو ہم بت کے پجاری ہوتے، اگر رسول نہ آتے تو ایک نہیں 360 خداؤں کو ہم بھی مانتے. کیا ممکن تھا بغیر نبی کے خدا کی معرفت حاصل کرنا؟ یہ عقل میں اتنی صلاحیت ہے آج؟ جاؤ جا کر سائنٹسٹ کو دیکھو، ناسا میں بیٹھے ہوئے پوچھو خدا کو پہچانتے ہو؟ اتنا علم رکھنے کے باوجود وہ ناسا میں بیٹھے ہیں، بہت کچھ دیکھا ہے، مگر خدا کو نہیں پہچان سکتے. کیسے جانیں گے وہ خدا کون ہے جو جسمانیات سے پاک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو لامکان میں رہتا ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ ایمان تو رسول پاک نے بتایا نا کہ خدا ایسا ہے. ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوتا، پتے کو بناتے، جانوروں کو بناتے، کیڑے مکوڑوں کو بناتے، اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے، مٹی سے اور پتھر سے تلاش کر کے ہم خدا بناتے. تو یہ احسان ہوا کہ نہیں کہ ہم کو کفر سے نکالا؟ تو شکر اس بات کا ہے کہ وہ احسان ہم پر ہوا ہے کہ رسول پاک ہمارے درمیان آئے تو ہم اس کفر کے اندھیرے سے نکلے. مگر رسول پاک کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اس کفر کے اندھیرے سے نہیں نکل پائے، تو ان پر کوئی احسان نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب ان پر کوئی احسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رہنمائی نہیں پائی، انہوں نے رہنمائی حاصل نہیں کی، وہ ہدایت پر نہیں چلے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، نہیں مانا. سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر بھی نہیں مانا. 1400 سال گزر گئے، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، صرف سنا اور مان لیا، صرف سنا اور مان لیا. یہ احسان ہے. تو یہ ایمان جو آج ہمارے پاس 1400 سال بعد بھی ہے، جہاں اس چھوٹے سے گاؤں میں نہ جانے کتنے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں ویسی نہیں رکھتے جیسے رکھنے کا حق ہے، جیسا تعظیم کا حق ہے ویسی تعظیم نہیں کرتے، جیسا احترام اور ادب بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے ویسا احترام اور ادب بجا نہیں لاتے، درود و سلام نہیں پڑھتے، آپ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، آپ کو اختیار ہے اس کا انکار کرتے ہیں، آپ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا نہیں مانتے، آپ کے ذکر سے انکار کرتے ہیں، آپ کے ذکر کی رفعت بلندی سے انکار کرتے ہیں، اور وہ تذکرے نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے فضائل، خصائل، خصائص بیان نہیں کرتے. مگر آج دیکھو اس گاؤں میں بھی چھوٹی سی مسجد میں چند افراد بیٹھ کر کے 1400 سال پہلے جو نبی تشریف لائے تھے ان کا تذکرہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کروا رہے ہیں کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ آئے تو ایسا ہوا، یہ آئے تو ویسا ہوا، ان کے آنے کی یہ برکتیں ہوئی، ان کے آنے کی یہ ظہور ہوا. کر رہے؟ یہ احسان ہے. ہم کفر کی تاریکی میں نہیں ہیں. لیکن کیسے؟ کیونکہ ہمارے آبا و اجداد ان پر ایمان لائے. اس وجہ سے آج ہم کم سے کم مسلمان ہیں. مگر بزرگوں اور دوستوں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھو نصیب ہوتا ہے ایسا بھی کہ رسول پاک کو دیکھا اور پھر سب مانا،
یہ بھی ایک ایمان ہے، سب نے مانا اس زمانے میں، کسی نے نہیں مانا اس کا نصیب بھی دیکھو، کتنے بد نصیب ہیں کہ رسول پاک کے معجزات بھی دیکھے مگر انکار کر دیا کہ نہیں یہ تو جادو ہے معاذ اللہ۔ عقل نے تسلیم کیا، دل نے تسلیم کیا، مگر زبان سے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو ان پر کوئی احسان نہیں، یہ بد نصیب ہے۔ مگر ایک ہم بھی ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، مگر آج بھی رسول پاک پر ہم ایمان رکھتے کہ ہاں انہوں نے جو کیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ یہ احسان ہے خدا کا ہم پر، ورنہ ہم بھی منکر ہوتے، ہم بھی نبی کے غیب کو نہیں مانتے، ہم بھی اختیارات کا انکار کرتے۔ مگر آج اس مسجد میں بیٹھنے والوں، ہم پر رسول پاک کا احسان ہے، اور یہ احسان رسول پاک کا خدا کا احسان ہے کہ وہ ہمارے درمیان، خدا کا احسان یہ ہے کہ رسول کو ہمارے درمیان بھیجا، رسول کا احسان یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس ایمان کی شمع روشن ہے۔ یہ احسان ہے۔ اب بات احسان کی سمجھ میں آئی؟ تو بات یہ ہے کہ احسان تو ہے مگر مومنین پر ہے، مومنین پر ہے۔ اور اب اتنا تو احسان ہے کہ ایمان ملا، مگر پھر وہی بات آئی، اب اس کے آگے بڑھنے